السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں پاکستان میں صحافت کس طرف جا رہی ہے اور یہ کیسی صحافت ہو رہی ہے پاکستان میں۔ جو ایک پروپیگنڈا ٹول ہے وہ بن چکا ہے پاکستان میں صحافت۔ ہم نے جو صحافت پڑھی تھی کتابوں میں وہ تو ایسی نہیں تھی۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ پریکٹیکل صحافت ایسے ہوتی ہے، جرنلزم ایسے ہوتا ہے۔ اب دیکھیں پاکستان میں کہتا ہوں جس طرح وہ کلا کے فورم بنے ہوئے ہیں، کوئی پی ٹی آئی کا، پیپلز پارٹی کا، اسی طرح کا ان کو بھی بنا لینا چاہیے۔ یہ جو ایک مطلب اکٹھی انہوں نے تنظیمیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو ختم کریں، علیحدہ علیحدہ کوئی جو ہے اپنی تحریک انصاف کے لیے، کوئی پیپلز پارٹی کے لیے، کوئی نون لیگ کے لیے اپنا اپنا ایک پلیٹ فارم بنائے، جہاں پہ پتہ ہو یہ نون لیگ کے صحافی ہیں، یہ پی ٹی آئی کے ہیں، یہ پیپلز پارٹی کے ہیں۔ بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ جیسے یہ مین سٹریم میڈیا پہ پھر بھی میں کہتا ہوں اس معاملے میں کچھ بہتری تھی کہ شاید صحافت، لیکن وہاں پہ تھوڑی سی سینسرشپ کی وجہ سے، اور میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ بھی مطلب فیور کرتے تھے کسی نہ کسی کو، لیکن اس حد تک نہیں جاتے تھے۔ تو ان پہ جب سینسرشپ شروع ہوئی تو یہ ہماری صحافت کی بدحالی تھی کہ ہونی ہی ہونی تھی۔ جب اب ادارے پریشان ہیں کہ لوگ ان کو سنتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں، جو بھی بولیں، اب فائر وال لگانی پڑ گئی ہے نہ خرچہ کر کے۔ اس کی مین ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نے مین سٹریم میڈیا سے جو خبروں ہے نا، اصل خبروں کو وہ نکالا، حقائق کو۔ اب اس سے مختلف خبریں کچھ وہ دینی، اس کے ساتھ مرچ مسالہ لگا کے سوشل میڈیا پہ لوگوں نے ڈالنا شروع کر دیا۔ اب جو عام لوگ ہیں ان کو یہ تو نہیں پتہ ہر بات جو سوشل میڈیا پہ بولی جا رہی ہے وہ بھی سچ نہیں ہے، لیکن وہ یہ دیکھتے تھے کہ جو مین میڈیا ہے اس پہ تو فلاں خبر سچی تھی، وہ تو آئی نہیں تھی، یہ بھی جو خبر ہے یہ سچی ہوگی لیکن وہاں پہ نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب ہے یہاں آ رہی ہے، یہ سچی ہے۔ مطلب کئی آنکھوں دیکھ کے حالات ہوتے ہیں جو ادھر کچھ اور ہوتے ہیں، ادھر کچھ اور بتائے جا رہے ہوتے ہیں سینسرشپ کی وجہ سے، تو لوگوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے اعتماد ختم ہونے کا نقصان یہ ہوا کہ اب جو سوشل میڈیا پہ کوئی جھوٹ بھی بولتا ہے، کسی پارٹی کا پروپیگنڈا بھی آگے کرتا ہے عوام میں، تو عوام اسے تسلیم کرتی ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے۔ حالانکہ یہ میرا دعویٰ ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا پہ بہت بہت فالوئنگ رکھنے والے ہیں، اے سی میں بیٹھ کے جو رپورٹنگ کرتے ہیں، ایک موبائل سامنے رکھا یا جو بھی کیمرہ اور ویڈیو بنا دی اور لاکھوں ویوز لوگ دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کو ایک بات سمجھ آ گئی ہے کہ لوگ کیا سننا چاہتے ہیں۔ جو لوگ سننا چاہتے ہیں وہ وہی سناتے ہیں۔ اب صحافت بھی جس طرح پہلے جمہوریت تو اب نہیں، خیر کیا کہہ سکتے ہیں کہ سیاستدان کو عوام ووٹ کرتی تھی، جس کو زیادہ وہ حکومت میں آتا تھا۔ اب صحافت بھی یہ ہو گئی ہے جسے لوگ زیادہ دیکھتے ہیں، جی وہ معیار ہے کہ وہ بہت بڑا صحافی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ چاہے کسی کو 100 بندہ دیکھے، لیکن اگر اس صحافی کی کبھی خبر غلط نہیں ہے، کبھی اس نے مطلب بلو دی بیلٹ جا کے کسی کو سپورٹ نہیں کیا غلط چیز کو، یا مس گائیڈ نہیں کیا عوام کو، تو وہ زیادہ اچھا صحافی ہے بجائے اس کے کہ جس کے ملینز میں فالور ہوں لیکن وہ جھوٹ بولتا ہو اور پروپیگنڈا کرتا ہو۔ میں یہ ایک نام دے دیتا ہوں، نک نیم ہے ان کا، گیلا تیتر۔ میں نے بھی ان کے لیے بڑی آواز، جو میں کوئی بہت بڑا میرے نہیں ہے، لیکن جہاں پہ بندہ کمنٹ بھی کر دے، کچھ بھی جو ہماری استطاعت میں ہے ان کے حق میں کرتے تھے۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ جب غور کیا ہے، صحافت کا تو جنازہ نکال دیا ہے۔ یہی نہیں ہے، بہت سے ہیں ان کے حمایتی۔ تو میں تو یہی سمجھا ہوں کہ اس میں سوشل میڈیا کا کوئی نہیں ہے کہ سوشل میڈیا نے آ کے صحافت کو خراب کر دیا، میں نہیں سمجھتا۔ میں کہتا ہوں پوری دنیا میں صحافت کی جو تباہی ہو رہی ہے دن بدن، خصوصاً پاکستان، اس کی وجہ یہ ہے کہ مین سٹریم میڈیا پہ جب سینسرشپ جو ہے وہ لگائی گئی، تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ خبر ادھر نہیں آئی، ادھر آئی ہے، وہ آہستہ آہستہ وہ لوگ ان کے پیچھے لگ گئے۔ اب ظاہری بات ہے 2-4 دفعہ بندوں نے دیکھا یہ خبر یار ادھر صحیح ہے، ادھر، پھر جب اس کی فالوئنگ بن گئی، اب وہ پروپیگنڈا کے لیے چاہے کوئی جھوٹ بھی بولتا ہے، لوگ اس کی بات پہ یقین کرتے ہیں اور اسے نیچے کمنٹس میں بڑا اچھا وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ابھی میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ جی کہہ رہے تھے یہ غدار اور ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں اور یہ فلاں یہ وہ۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا کہ اس طرح ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ تب جب آپ کی سپورٹ میں کوئی کھڑا ہو، ادارے یہ وہ، تو آپ کو اچھا لگتا ہے، جب کسی اور کی سپورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو برا لگتا ہے۔
تو پہلے آپ اپنا معیار درست کریں. آپ ظاہری بات ہے جب تک سرکل سے نہیں نکلیں گے، ابھی ایک بار تو آپ چلو آئندہ کبھی آتے ہیں، مجھے تو امید ہے آپ پھر بھی اسی طرح ہی اداروں کو اپنے مقاصد کے لیے، ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی اور کوشش کریں گے. ابھی جس طرح گیلا تیتر صاحب ہیں، یہ کئی انہوں نے افسروں کو بتایا نہیں ہے لوگوں نے، لیکن مجھے پتہ چلا ہے مبینہ طور پہ انہوں نے یہاں تک دھمکیاں دی ہیں کہ جب ہمارا دور آئے گا، یعنی کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی تو ہم آپ کو دیکھ لیں گے. ان کے بھائی اور دیگر لوگ میرے سننے میں مبینہ طور پہ جو ہے انڈائریکٹ آ رہا ہے کہ یہ اس طرح کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں. اور آپ یہ جو سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، یہ اصل چہرہ نہیں ہے ان کا، یہ بڑے اور طرح کے لوگ ہیں، بڑے بدماش ٹائپ اور بڑے آگے پیچھے گارڈز اور اسلحہ کی نمائش. یہ تو ابھی یہ تھوڑی سی درگت بنی ہے، اس کے لیے ان چیزوں سے تھوڑا باز آئے ہیں، باقی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی جھوٹ بولنے سے. تو ٹھیک ہے، وہ بھی غلط ہے کسی کو اس طرح بغائب رکھنا، لیکن آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا کولیٹرل ڈیمیج جنگ کے اندر ہوتا ہے کہ جب ملکوں کی لڑائی ہوتی ہے آپس میں تو اس میں کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوتا ہے. یہ انگلش کا لفظ ہے، تھوڑا مشکل بولنا، ہمیں اتنی اچھی انگلش نہیں آتی لیکن برداشت کریں. تو کولیٹرل ڈیمیج آپ کو پتہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ نے کہیں پہ، آپ فوجی تھے دو چار، آپ نے ان پہ حملہ کیا تو ساتھ کوئی سویلین بھی وہ چلے گئے. جس طرح کہتے ہیں کہ آٹے دانیاں نال گھن بھی پستا ہے، پنجابی میں ایک مثال ہے کہ جو گندم کے دانے اگر ان میں گھن ہوگا تو جب چکی پہ جائیں گے تو وہ بھی پسی جاتے ہیں. تو جب اس طرح کی آپ حرکتیں کچھ کرتے ہیں تو پھر کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوتا ہے اس طرح کا، اور وہ ہوا. کچھ معصوموں کے ساتھ بھی ظلم ہو گیا. ظاہری بات اب جس بندے نے دیکھا لگی لگائی بھی، یہ بات بھی بالکل وہ چھوڑنے والی نہیں ہے کہ لوگوں نے کچھ کی باتوں میں آ کے ہلا شیری میں اس طرح کی حرکتیں کیں، حالانکہ ان کو اصل کئی باتوں کا پتہ بھی نہیں تھا. یہ تو آپ کو پتہ ہے اوپر والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے وکلاء ہیں. اب جو چھوٹے لیول کے لوگ بیچارے پھنس گئے ہیں، ان کا کیا قصور تھا؟ اب ان کے پاس نہ وکیل نہ کچھ بھی نہیں، وہ پڑے ہوئے ہیں ادھر ہی. کیوں؟ ان کی باتوں میں آ کے وہ لگ گئے. ان کو تو بڑے، ان کے پاس پیسہ ہے، وکیل ہیں، ہر چیز ہے. جو بھی جھوٹ بولیں اس کو بھی وہ وکیل کسی نہ کسی طرح ثابت جھوٹ کر لیتے ہیں سچ کر لیتے ہیں جھوٹ کو. اسی طرح یہ بڑی انہوں نے نا کئی ان لوگوں نے وکیل رکھے ہوئے ہیں، یہ جو ہے نا جھوٹ بولنا ہے ان کو، وہ بھی بتاتے ہیں کہ جھوٹ کس طرح بولنا ہے کہ آپ کا جھوٹ عدالت میں نہ پکڑا جا سکے. تو آپ دیکھتے ہوں گے اکثر جو پوری لائنیں لکھ کے الگ اس کا جملہ پڑھیں، اس میں سوالیہ کچھ بھی نہیں ہوتا. خیر ساری کرتے ہیں لیکن یہ زیادہ صحافی کرتے ہیں کہ پورا جملہ سوالیہ، اس کی جو ساخت ہے وہ سوالیہ نہیں ہوتی، لیکن آگے سوالیہ نشان ڈال دیتے ہیں. کیوں؟ بات جو جھوٹ بولنا تھا وہ کر لیا، لیکن سوالیہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تھمبنیل پہ. یار دیکھو کس طرح کے لوگوں کے جو ہے نا وہ دماغوں سے کھیلتے ہیں. اور جو سپورٹر ہیں عمران خان کی، میں خود بھی سپورٹ کرتا ہوں کسی حد تک، لیکن اس طرح کا سپورٹر نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ وہ کوئی نعوذ باللہ فرشتہ ہے یا کوئی. ہم بیسیکلی تو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اسلامی نظام ہو، یہ جمہوریت یہ سب چیزیں گوروں کی، اور ہمارے لوگوں کے ویسے بھی یہ اس قابل نہیں ہیں جمہوریت وغیرہ کے. یہ تھوڑے اور طرح کے لوگ ہیں، اور ویسے بھی جو زیادہ اچھا سسٹم ہے وہ اسلامک سسٹم ہی ہے. انشاءاللہ آئے گا، کوشاں ہیں ہم. لیکن جو پی ٹی آئی کے جو اسلام سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں، جو لبرل سیکولر ہیں، ان سے میں مخاطب نہیں ہوں. ان کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اسلام کدھر گیا، وہ ناچنے کودنے والے. جو اسلامی تھوڑے ذہنیت کے لوگ ہیں، اسلام کا درد رکھنے والے، میں ان سے کہوں گا کہ کچھ عقل کے کیا کہتے ہیں ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیں کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے ان سے بچیں. کچھ سچ ہوتا ہے 10%، اور 90% یہ جھوٹ بولتے ہیں بہت زیادہ. میں اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ بائی نیم ان کا تذکرہ کروں گا، جو انہوں نے پٹنا ہوا پٹ لیں گے، کیونکہ یہ پروپیگنڈے اب ختم ہونے چاہیے. اس صحافت کو اس سے پاک کرنا چاہیے. ہم خود پروپیگنڈوں کا شکار ہیں، لیکن ہم نے خود سے ریسرچ کی اور مسلسل ان کو میں نے دیکھا سنا. تو جب مجھے ان کے ابو آنی شروع ہو گئی لگاتار کہ یہ یار جھوٹ بولتے ہیں، کچھ چیزیں ایسے ہیں، یہ ایسے ہوئی ہیں. ابھی جس طرح طریقے لبیک کا دھرنا ہوا ہے، اس کے بارے میں کافی صحافیوں نے اور بھی کچھ واقعات ہوئے ہیں جھوٹ بولا ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور یہ پروپیگنڈا کے لیے استعمال کرتے ہیں باقی لوگوں کو بھی، اور یہ ویوز شپ کے لیے، کیونکہ پی ٹی آئی کی فالوئنگ تو بہت ہے.
یہ ویوزشپ کے لیے پی ٹی آئی کو وہ باتیں بتاتے ہیں جو جھوٹی بھی ہوں لیکن پی ٹی آئی کے لوگ سننا پسند کرتے ہوں، یہ وہ باتیں بولتے ہیں، مطلب پاپولر جس کو آپ بیانیہ کہہ لیں، وہ آگے پش کرتے ہیں، حقیقت نہیں بیان کرتے، تو ایسے لوگوں سے بچیں۔ ٹھیک ہے، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔